بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آنٹی آپ اپنی طرف سے موبائل ذرا میوٹ کر دیں۔ ایاک نعبد و ایاک، مائک کے نشان پہ آپ وہ کلک کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ شروع ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، یعنی بندگی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ ربی کریم کے سوا اور کسی کے لیے بھی نہیں، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ پیغمبر کے لیے، نہ ولی کے لیے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ربی کریم کی جائے گی۔ اور یہ سورت یہ 3 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ہے، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ ربی کریم کے حقوق، اللہ ربی کریم کی صفات بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ کا حق اور بندے کا حق بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرے حصے میں بندوں کے حقوق اور ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے۔ پہلے حصے میں یہاں تک ہم اللہ ربی کریم کے 4 نام، 4 صفات، 4 افعال ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، 4 صفات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں 5ویں صفت، 5واں نام ہم اللہ ربی کریم کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے مالک۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز قیامت کا۔ آنٹی آپ اپنی طرف سے نا یہ موبائل کو میوٹ کر دے، جو میوٹ کا مائک کا نشان نظر آ رہا ہے نا، اس پہ آپ کلک کر دے ذرا، آوازیں پھر باقی سب کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ فرزانہ آنٹی جی آپ اپنی طرف سے موبائل میوٹ کر دے ذرا۔ تو پھر مجھے آواز آئے گی، آپ کو آئے گی، مجھے آپ کی نہیں آئے گی۔ مائک کا نشان جو ہے نا اس پہ کلک کر دے آپ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین، مالک ہے روز قیامت کا۔ تو اس پر ایک اعتراض آتا ہے، ایک شبہ آتا ہے۔ نہیں، آپ کا میوٹ نہیں ہوا، اب بھی میوٹ کر دی۔ نہیں ہوا، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر ایک شبہ آتا ہے کہ مالک یوم الدین مالک ہے روز قیامت کا، تو شبہ ایک اس پر آتا ہے کہ اللہ ربی کریم کیا صرف روز قیامت کے مالک ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں تو جگہ جگہ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کا، زمینوں کا، دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا اختیار والا ہے۔ یہی قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہی ہم مائک بند کر دیں۔ باقی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہی قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ربی کریم کے لیے اختیار ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔
سورۃ الاعلیٰ میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، اما سپارہ آخری سپارہ، اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اختیار ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ سورہ اعلیٰ میں ہے کہ سورہ لیل میں ہے، میں دیکھتی ہوں ذرا۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ میرے لیے دنیا اور آخرت کا اختیار ہے، میں دیکھتی ہوں کون سی صورت ہے، نہیں آیت میں دیکھتی ہوں، اس میں آیت ہے اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، نہیں یہ ہے، یہ آیت ایک صورت میں ہے، مجھے زبانی یاد ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی صورت میں ہے، لیکن یہ انہی صورتوں میں ہے، چونکہ یہ سپارہ مجھے حفظ ہو چکا ہے لیکن آیت میں بھول چکی ہوں کہ کون سی صورت کی ہے۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں انہی صورتوں میں، آخری پارے میں ایک صورت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَا آیت سورہ لیل ہے، میں کہ سورہ لیل ہے، سورہ لیل آیت نمبر 13 میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے اختیار ہے آخرت کا، والأولیٰ اور دنیا کا، یا جیسے کہ دنیا کا اختیار ہے اسی طرح آخرت کا اختیار بھی ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ ربی کریم کو دنیا اور آخرت کا اختیار ہے، لیکن اللہ ربی کریم یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار ہے اللہ کے لیے روز قیامت کا۔ تو یہ شبہ اس پر پڑتا ہے، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اللہ ربی کریم نے ذکر کیا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز قیامت کا۔ تو اس کے علماء بہت سارے جوابات کرتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن ہمارے اساتذہ کرام اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، وہ اس کا آسان الفاظ میں جواب کرتے ہیں۔ میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ دنیا میں اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں اللہ ربی کریم نے وقتی اختیار، عارضی اختیار اور لوگوں کو بھی دے رکھا ہوتا ہے، کوئی کس خطے کا مالک ہوتا ہے تو کوئی کس خطے کا مالک ہوتا ہے، پاکستان کا الگ ہے تو انگلینڈ کا الگ ہے، تو امریکہ کا الگ ہے، تو سعودی عرب کا الگ ہے، تو دبئی کا الگ ہے، ابوظبی کا الگ ہے، ہر ایک ملک کے الگ الگ اختیار رکھنے والے زمینی ہوتے ہیں۔ آخرت کا ایسا دن ہوگا مالک یوم الدین کہ یہ تمام ارباب اختیار لوگ، یہ تمام صاحب اختیار لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن سرنگوں ہو کر اللہ ربی کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا جن کا دنیا میں کسی بھی لحاظ سے تھوڑا بہت اختیار تھا، بلکہ آخرت کا دن تو چھوڑے چھوڑے، کبھی آپ حج اور عمرے پر گئے ہو تو وہاں پر دیکھیں بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے لوگ، ظالم بادشاہ، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ سارے اللہ ربی کریم کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ ربی کریم کے آگے، اللہ کے گھر کے آگے، بیت اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب گھر کی ایسی ہیبت ہے، ایسی دہشت اور رعب ہے، تو ذرا سوچئے قیامت کے دن کا کیسا رعب ہوگا، کیسی دہشت ہوگی، کیسا خوف ہوگا۔ تو ایک یہ جواب بھی کرتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا بہترین جواب یہ ہے جو میرے اساتذہ کرام کرتے ہیں کہ اللہ ربی کریم مالک ہے دنیا کا، لیکن اللہ کی اس صفت کی وضاحت زیادہ بہتر طور پر قیامت کے دن ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا اللہ مالک ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس میں سارے لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں موجود ہو۔ آپ دیکھیے جب آدم علیہ السلام تھے تو تب صالح علیہ السلام نہیں تھے، جب صالح علیہ السلام تھے تو تب ہود علیہ السلام نہیں تھے، جب نوح علیہ السلام تھے تب صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح یہ پوری دنیا آج جو ہم ہیں ہم نہیں تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ زمین کے اوپر تمام مخلوق، تمام بندے ایک ساتھ موجود ہو۔
پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو پھر باقی پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر نہیں تھا، ہم نہیں تھے، قیامت تک آنے والے اور لوگ نہیں تھے، اور جو ہم سے پہلے گزرے 1400 سالوں میں تو یہ بھی نہیں تھے۔ آج ہم ہیں تو باقی پیغمبر نہیں ہیں، باقی اس زمانے کے لوگ موجود نہیں ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو پھر اور لوگ موجود ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ایسا کوئی بھی وقت نہیں آیا کہ تمام لوگ ایک ساتھ زمین کے اوپر موجود ہوں۔ تو اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن کچھ آ رہے کچھ جا رہے۔ آخرت کا دن ایسے ہوگا جب یہ تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک قیامت کے دن سے پہلے پیدا ہونے والے، یعنی قیامت کے قریب پیدا ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے موجود ہوں گے، لیکن اختیار کس کا ہوگا؟ مالک یوم الدین۔ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اختیار مالک وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ ہوگا۔ تمام لوگ موجود ہوں گے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، پیغمبر بھی سارے موجود ہوں گے۔ کہہ رہی تھی میں کس کو بول چکی ہوں؟ پیغمبر بھی سارے موجود ہوں گے، لوگ بھی سارے موجود ہوں گے، لیکن اختیار صرف اور صرف اللہ ربی کریم کا ہوگا۔ تو تبھی یہ صرف خصوصیت کے ساتھ اللہ ربی کریم کے لیے ذکر کی قیامت کے ساتھ، کہ قیامت کے دن اللہ ربی کریم جو ہے تو مالک ہوں گے، مالک دنیا کے بھی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ قیامت کا دن تبھی ذکر کیا کہ سارے مخلوق ایک ساتھ موجود ہوں گے اور ان میں سے کسی کا اختیار نہیں ہوگا، اور مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس آیت میں دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت میں دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات اسباد قیامت، ایک بات اسباد قیامت۔ اسباد قیامت یعنی کہ قیامت لازماً آئے گی، قیامت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں جو ذکر کی جاتی ہے وہ ہے نفی شفاعت قہری، کہ قیامت آئے گی اور تمہیں کوئی زور زبردستی اللہ ربی کریم سے چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی۔ یاد رکھے، ایک شفاعت اذنی ہے اور ایک شفاعت قہری ہے۔ شفاعت اذنی ہوگی، اذنی یعنی اللہ ربی کریم جس کو حکم دے دے تو وہ شفاعت کر پائے گا، اور ایک شفاعت قہری ہے، زور زبردستی کسی کی شفاعت کرنا، زور زبردستی کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جانا، تو یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دے رکھا۔ کوئی کہے نہیں یہ میرے ابو جی اور یہ میرے ساتھ ضرور جنت میں جائیں گے، میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ میرے مرید ہے میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ میرا شاگرد ہے میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ میرا نواسا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، اور کینچ نکال کر اس کو جنت میں لے کر جائے، جیسا کہ ان مشرکوں کا آج خیال ہوتا ہے۔ مشرک جو آج کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ابھی سے اپنے لیے انہوں نے سفارشی پکڑ رکھے ہوتے ہیں، مجھے فلانا پیر بچائے گا، فیضان نظر فلاں، نظر کرم فلاں، اور میں پیر کے دامن کے نیچے ہوں، میں پیر کے لاٹھی کے نیچے ہوں، اور میں پیر کے مٹھی کے نیچے ہوں، پیر کے سائے میں ہوں، اور یہ پیر مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ پہلے تو تمہارا پیر مشرک ہے، اس کا عقیدہ بھی غلط ہے، اور تم بھی مشرک ہو، تو کیسے بھلا جا سکتے ہو؟ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر پیر نیک بھی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، جس کو اللہ نے دے دیا ہے حکم کہ تم سفارش کرو گے؟ اگر نیک بھی پیر ہے تو تم کیوں اس کو ابھی سے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے اعمال نہیں کر رہے؟ کیوں اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے؟ اور کسی دوسرے پر تم بوجھ ڈالتے ہو کہ یہ مجھے لے کر جائے گا اور وہ مجھے لے کر جائے گا۔ بے شک شفاعت اذنی ہوگی، لیکن شفاعت اذنی کے لیے کئی شرائط ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کر رکھی ہیں، جن کا خلاصہ میرے اساتذہ کرام نے ہماری آسانی کے لیے نکال رکھا ہے 5 جملوں کی صورت میں، 5 شرائط کی صورت میں۔ یہ جدا جدا صورتوں میں یہ شرطیں ذکر کی گئی ہے، کسی صورت میں کوئی شرط تو کسی صورت میں کوئی شرط۔ انشاءاللہ جب وہ جگہ آتی جائے گی میں آپ کو تب وہ بتاتی جاؤں گی، لیکن وہ 5 شرائط جو شفاعت اذنی کے لیے ضروری ہے،
شفاعت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی شرط، تم جو کہتے ہو شفاعت ہوگی تو ہاں ہوگی، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت قائم تو ہو۔ پہلی شرط قیامت قائم ہو۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور تم نے سفارشی بنا لیے، سفارشی تو قیامت کے دن ہوں گے، تو ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور تم نے یہ فرض کر دیا کہ فلاں میری سفارش کرے گا اور فلاں میری سفارش کرے گا۔ ایک شرط قیامت قائم ہونے دو۔ دوسری شرط شفاعت ہوگی، شفاعت اذنی، لیکن شفاعت کبریٰ کے بعد۔ ابھی شفاعت کبریٰ ہوئی نہیں ہے اور تم نے اپنے پیروں کو، فقیروں کو، استادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کر دیا، آگے کر دیا، ان کو سفارشی بنا دیا۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہونا باقی ہے، قیامت قائم ہونا باقی ہے، پھر اس کے بعد ان کی شفاعت ہونا باقی ہے، تو پھر شفاعت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ بولا جاتا ہے، پہلے ان کی شفاعت ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو یہ بہت وحشت بھرا دن ہوگا، دہشت بھرا دن ہوگا۔ اس دن کو اللہ ربی کریم نے بھی بہت وحشت اور دہشت بھرا کہا ہے۔ کبھی اس دن کو القاریہ بولا جاتا ہے کہ اس دن یہ دل ایسے بجھیں گے آپس میں۔ کبھی اسے اذا زلزلت الارض زلزالہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، تو کبھی اسے شیء عظیم بولا جاتا ہے، عظیم زلزلہ آئے گا۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم ڈرو اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ حج کی پہلی آیت۔ تو اس کو اللہ ربی کریم نے بہت بڑا دن اور بہت بڑی چیز کہا ہے قیامت کے دن کو، تو یہ دن بڑا سخت ہوگا، تو لوگ تنگ ہو جائیں گے اس دن کی وحشت سے، خوف سے، ایسے لوگ کانپ رہے ہوں گے، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، دل بجھ رہے ہوں گے، دھڑکیں گے نہیں، بجھیں گے، جیسے برتن بجتے ہیں آپس میں، آواز باہر تک آئے گی دل کی، تو دل بجھیں گے، لوگ پسینے سے تر ہوں گے، گرمی ہوگی انتہا کی، پیاس ہوگی انتہا کی، تو لوگ حضور آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے دعا مانگی اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کر دیں، ہم تنگ ہو چکے ہیں، اللہ سے کہے حساب شروع کر دے، جلدی حساب کر دے۔ آدم علیہ السلام جواب میں کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ میں نے ایک دانہ کھایا تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو میں خود ڈرتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ اس طرح دوسرے پیغمبر کے پاس انہیں بھیج دیں گے، ایک ایک پیغمبر کے پاس وہ آتے جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ سے کہے کہ حساب جلدی شروع کر دے، ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہے گا نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ جاؤ فلاں پیغمبر کے پاس۔ آتے جائیں گے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخر میں یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے بول دیجئے، آپ اللہ سے فرما دیجئے کہ اللہ یہ حساب شروع کر دے، ہم بہت تنگ آ چکے ہیں اور حساب شروع ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر میں عرش کے نیچے سجدہ لگاؤں گا، عرش کے سائے میں، اور میں وہ کلمات پڑھوں گا جو کلمات مجھے اب نہیں آتے، قیامت کے دن وہ کلمات اللہ ربی کریم مجھے سکھائے گا، اور میں سجدے میں جا کر اتنا روؤں گا، اتنا روؤں گا، رو رو کر اللہ سے دعا مانگوں گا۔ اللہ ربی کریم مجھے کہیں گے
ارفع راسک یا محمد وسل توتا واشفع تشفع، ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھا دیجئے محمد، وسل توتا مانگو آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی گئی ہے، آپ کی شفاعت منظور کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں گنہگاروں سے جولیاں بھر بھر کر ایسے ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جولی بھر بھر کر مطلب یہ کہ گنہگاروں کو جو عقیدے کے باب میں تو صحیح ہو، مطلب مسلمان ہو لیکن گنہگار ہو، تو میں ان کی شفاعت کروں گا اور میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نبی کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں لے کر آئے، تو ہم کہتے ہیں ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہیں ہوئی، شفاعت کبریٰ، اور تم نے پیروں فقیروں کو ٹھہرا دیا اپنا سفارشی کہ وہ میری سفارش کریں گے، وہ میری شفاعت کریں گے، تو یہ دوسری شرط ہوئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو تمہارے لیے تم کہتے ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا، پیر ہے، ولی ہے، نیک ہے، بے شک، تو اس تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ ربی کریم نے حکم دے رکھا ہو اور اس کو اللہ ربی کریم نے جنت کا پروانہ دے رکھا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تم کہتے ہو میرے لیے یہ ولی یا پیر شفاعت کرے گا، تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ وہ خود جنت میں جا چکا ہو، وہ خود جنتی ہو چکا ہو، اور پھر اللہ نے اسے کہا ہو کہ اب تم شفاعت کرو۔ یہ تم جس پیر یا ولی کے بارے میں کہہ رہے ہو، ذرا یہ تو بتانا کیا تم اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ جنت میں جا چکا ہے؟ یقینی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبروں کے علاوہ اسی طرح صحابہ کے بارے میں جن کو جنت کی بشارات دی جا چکی ہے، باقی ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے۔ امید کر سکتے ہیں کہ بڑا نیک تھا، اللہ نے شاید کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقامات دیے ہو، یا ہم دعا کرتے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقامات دے، لیکن پکی بات ہم کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ وہ جنت میں ہے، وہ جنتوں میں جا چکا ہے، اس کے جنتوں میں اعلیٰ مقامات ہے، کسی کے بارے میں نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میت پہ گئے ہوئے تھے دعا پہ، تو وہاں جب دعا مانگ رہے تھے تو ایک صحابی تھے، تو اس گھر کی جو عورت تھی تو اس نے کہا قد غفر اللہ لہو، اس طرح کچھ کہا اس نے کہ اللہ نے تحقیق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کو بخشا جا چکا ہے؟ ایک صحابی تھے، صحابی کا نام میں بھول گئی، لیکن مطلب ایک تو معروف اور مشہور صحابی نہیں، تھوڑے گمنام صحابی، تو لا ایسے نہ کہا کرو، تمہیں کس نے کہا کہ یہ جنت میں جا چکا ہے؟ اور ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اس عورت کو، ہاں تم دعا کر سکتی ہو یا نیک گمان کر سکتی ہو، لیکن یقیناً کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو سوچئے ذرا، پھر جب ولی ہے، پیر ہے، نیک عالم ہے، جو بھی ہے، بے شک ہمیں نیک گمان ہو کسی پر، لیکن اللہ اور بندے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ جانے وہ بندہ جانے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کس مقام میں رکھا گیا ہے۔ ہم نیک گمان کر سکتے، ہم اچھے خوابوں میں دیکھ سکتے، صحیح ہے، لیکن خواب ہماری دلیل نہیں بن سکتے، خواب ہمارے لیے ثبوت نہیں بن سکتا، یقینی بات اللہ کو معلوم ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تم جس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا، تو کیا وہ جنتی ثابت ہو چکا ہے؟ اس کو اللہ نے جنت کی ٹکٹ دے رکھی ہے، یا اس کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم جنتی ہو، اللہ اب اتنوں کو تم چھڑا دو؟ یہ بھی ابھی کسی کو نہیں پتا، پھر تم کیوں کسی کو سفارشی ٹھہرا رہے ہو؟ چوتھی شرط یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا یہ جو تیسری شرط میں نے ذکر کی، شاید ابھی آ بھی جائے، آیتیں نکالتے ہوئے شاید آ بھی جائے سامنے کہ جس کو اللہ پسند کرے تو اس کو اللہ ربی کریم اجازت دے گا شفاعت کرنے کی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے وہ مومن ہو، مسلمان ہو، عقیدتاً ٹھیک ہو، وہ مشرک نہ ہو، عقیدے کے باب میں، ایمان کے باب میں وہ صاف ہو چکا ہو، لیکن گنہگار ہو، حج روزوں میں، نماز میں، یا اور جو اللہ کے حقوق میں اس سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہو، کمی زیادتی ہو چکی ہو۔ یہ جو گناہیں ہوتی ہیں اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بندوں کے حقوق بھی معاف نہیں ہوتے،
جو اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہوئے ہوتے اس بندے سے، تو ان گنہگاروں کی سفارش کی جاتی ہے، مشرکوں کی سفارش نہیں کی جاتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، سورہ نساء میں آئے گا انشاءاللہ، آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں۔ اللہ شرک نہیں بخشتا توبے کے بغیر، شرک کے علاوہ ہر گناہ بغیر توبے کے بھی اللہ جس کے لیے چاہے تو بخش دیتا ہے۔ کوئی بندہ گنہگار مر جائے تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ رحمان ہے کہ اللہ اس کو بخش دے بغیر توبہ کے بھی، لیکن اگر کوئی مشرک مر جائے تو اللہ مشرک کو نہیں بخشتا، یہ اللہ ربی کریم کا قانون ہے۔ تو اسی طرح جس بندے کی شفاعت کی جا رہی ہے، یہ بات واضح ہو کہ وہ عقیدتاً صحیح مرا تھا، اس کے عقیدے میں اللہ کے علاوہ کوئی غوث، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ، کوئی فلاں ایسے کوئی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ وہ کسی اور پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، کسی اور پر اللہ کے سوا یقین نہیں رکھتا تھا، غائبانہ دینے کا، لینے کا، مانگنے کا، چلنے کا، مدد کرنے کا، آنے کا، یہ نہیں رکھتا تھا عقیدہ کہ وہ آئے گا، وہ چلے گا، وہ میرے لیے کام کرے گا، وہ کام کرے گا، جو غائبانہ صفات دیتے ہیں یہ باباؤں کو، ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو مشرک کی سفارش نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط وہ یہ ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے بابا یا ولی وغیرہ، اور جس کی وہ سفارش کر رہا ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ آ گئی سمجھ؟ بابا اگر تمہاری سفارش کر رہا ہے تو وہ تمہیں جانتا ہو، تمہارا جاننے والا ہو، کیونکہ آپ گواہی اسی پر دو گے جس کو آپ جانتے ہو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو نیک ولی گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ مشرک غوث اعظم معاذ اللہ بولتے ہیں، استغفر اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہماری سفارش کریں گے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں، ان سے پوچھو غوث کا اپنا نام کیا ہے معاذ اللہ، تو وہ بھی اکثر مشرکوں کو نہیں آئے گا، چلو نام تو آ گیا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، تمہیں ان کی مادری زبان کا پتہ ہے، تمہیں ان کے والد کے نام کا پتہ ہے، ان کی ماں کے نام کا پتہ ہے، ان کی زبان تمہیں آتی ہے، وہ تمہارے کسی بہت دور خاندان میں گزرا ہے، وہ کیسے تمہاری شفاعت کریں گے؟ ان کو تو اللہ ربی کریم حکم دیں گے، ہمارا نیک گمان ہے ان کے درجے کے مطابق نا 2000 کی شفاعت کرو، 3000 کی کرو، 4000 کی کرو، تو میں کہتی ہوں ان کے تو شاگرد جو ہے، مرید جو ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں، تب کیونکہ بہت بڑے ولی اور عالم گزرے ہیں، مجاہد گزرے ہیں، تو وہ اب ان کی شفاعت کریں گے کہ وہ اتنے زمانے بیت جانے کے بعد ایک مشرک کی سفارش کریں گے جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ تمہیں جانتے اور نہ تم انہیں جانتے ہو، نہ انہیں تمہاری زبان آتی تھی نہ تمہیں ان کی زبان آتی ہے، وہ فارسی زبان کے تھے، وہ بغداد میں ہیں، وہ بغداد میں تھے، تو وہ تمہیں نہیں جانتا، تم انہیں نہیں جانتے، بس تم نے اس کو صرف خدا بنا رکھا ہے معاذ اللہ، کیا غوث اعظم اغثنی، میری فریاد سن، میری مدد کو آ، تم صرف پکارتے ہو۔ قیامت کے دن آپ کو پتا ہے یہ ولی انکار کریں گے، قیامت کے دن جن ولیوں کو یہ پکارتے ہیں، قیامت کے دن تو یہ ولی انکار کر لیں گے کہ اللہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا۔ ذرا نکالے سورہ یونس، کافی آیتیں ہیں سورہ یونس میں، دیکھتے ہیں آیت نمبر نہیں یوسف سے پہلے ہے، آیت نمبر 28 سے دیکھیں ذرا، یہ جن کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے نا، تو ان کے بارے میں اللہ ربی کریم کیا فرماتے ہیں، یہ جن کو جانتے نہیں، یہ ایک تو زندہ پیر ہے کہ انہوں نے ولی بابا پکڑ رکھے ہوتے ہیں، تو بابا قیامت کے دن ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہوں گے۔ وَيَوْمَ 28 11واں پارہ سورہ یونس، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اٹھائیں گے ہم ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ تم لوگاں، تم لوگ، وشرکاؤکم، اور تم لوگوں کے حصہ دار، جو تم لوگوں نے اللہ کے سوا حصہ دار پکڑے تھے، وہ جو کوئی بھی تھا، ان بدبخت مشرکوں کی وجہ سے اللہ کے ولی نیک لوگ بھی ان کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، سوال ان سے کیے جائیں گے، ان پر بھی ڈر اور خوف طاری ہوگا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو جدائی لائیں گے ہم ان کے مابین، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے حصہ دار، وہ بابا، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے، تو عبادت تو ان کی کرتے تھے، مطلب کیا ہوا، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے ہمارے کہنے پر،
تم نے عبادت ہماری کی تھی، لیکن بھلا ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ یہاں پر یہ حذف لگایا جاتا ہے، عبادت تو انہوں نے کی تھی، سجدے کیے تھے، طواف کیے تھے، قبر کے ارد گرد گھومے تھے، مدد مانگی تھی، نیاز دیے تھے، لیکن ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ہمارے کہنے پر۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، تو پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے مابین، وَبَيْنَكُمْ، اور تم لوگ کے مابین، كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک تھے ہم تم لوگ کی عبادت سے لغافلین، خامخواہ بے خبر۔ آج کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جو وفات پا چکے ہیں، کہتے نہیں موت کے بعد ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے، روحانی رابطہ ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی روحانی جو ہے تو اسباب برابر ہو جاتے ہیں، طاقت سوا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی ولی کہہ رہے ہیں جن کو پکارا گیا ہے، یہ سارے کہیں گے کہ ان عبادتکم لغافلین، ہم تو تم لوگ کی عبادتوں سے بے خبر تھے، غافل تھے، ہمیں تو کچھ نہیں تھا پتہ کہ تم نے ہماری عبادت کی تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس، ہنالک، اسی وقت ظاہر ہو جائے گا ہر ایک نفس کو، ما اسلفت، وہ جو اس نے کیا ہو دنیا میں، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور یہ واپس لوٹا دیے، وردوا الی اللہ، اور واپس کر دیے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو ہوتے یہ خود سے بنانے والے۔ پھر کہیں گے اللہ یہ تو ہماری اولیاء کے ساتھ محبت تھی نا، ہم نے شرک تو نہیں کیا تھا، یہ ہماری عقیدت تھی، یہ ہماری محبت تھی۔ تو پھر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سارا کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو یہ دنیا میں بنایا کرتے تھے، شرکیات بناتے تھے، کفریات بناتے تھے، خود سے اپنے آپ سے من گڑت باتیں دین میں نکالا کرتے تھے، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ۔ تو اللہ ربی کریم یہاں پر فرماتے ہیں مالک یوم الدین، تو یہ 5 شرائط جو ذکر ہوئی، 5ویں شرط کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، جاننا تو دور کی بات، یہ شرک کرتے ہیں تو وولٹین کے شرک سے جو ہے تو وہ ہو جائیں گے کہ نہیں اللہ انہوں نے ہمارے کہنے پر تو ہمیں نہیں بلایا تھا، ایسے تو ہو نہیں سکتا اللہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم ہمیں بلاؤ۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز قیامت کا، یہ صرف اللہ قیامت کے دن مالک ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ سے زور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ربی کریم اپنے لیے جگہ جگہ ثابت کرتے ہیں اور غیر سے نفی کرتے ہیں کہ کسی اور کے لیے قیامت کے دن اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ ذرا نکالیں سورہ مومن 24واں پارہ، سورہ مومن 24واں پارہ، آیت نمبر 16۔ یوم ہم بارزون، اس دن جب ظاہر ہو جائیں گی یہ سارے، پیش کیے جائیں گے سارے اللہ کے سامنے، ولا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور نہیں چھپے گی اور نہیں چھپ سکتی اللہ پر منہم ان میں سے شیء کوئی چیز۔ لمن الملک اليوم، اعلان ہوگا اس دن، لمن الملک اليوم، کس کا ہے اختیار آج کے دن، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، خاص اللہ کا اختیار ہے جو یکتا ہے، قہار جو قہر کرنے والا ہے، قہار جو قہر کرنے والا ہے، غصہ کرنے والا ہے، زوراور ہے، غالب ہے، اسی کا اختیار ہے آج کے دن، اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے اوپر جو ہے تو معاذ اللہ قہر نہیں کر سکتا، شفاعت قہری مطلب زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کو لے کر جاؤ جنت میں، یہ شفاعت قہری نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور شفاعت اذنی کی بھی 5 شرائط میں نے ذکر کر دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ نکالے ذرا، یہاں پر بھی اللہ ربی کریم ذکر کرتے ہیں، ذرا وضاحت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 48 سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، کہ قیامت کے دن کوئی زور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس، عن نفس، برے نفس کو، شیئن کوئی بھی چیز، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے سفارش، ولا یؤخذ منها عدل،
اور نہ لیا جائے گا ان سے فدیہ یعنی رشوت، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں چھڑانے کے لیے جیل سے چھوٹنے کے 4 طریقے تھے، کسی کو چھڑانے کے 4 طریقے تھے قید سے رہائی کے لیے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا، چچا، ماموں، باپ، بھائی وغیرہ جاتے تھے، ضمانت کروا دیتے تھے اپنے آپ کو ضمانت میں پیش کر کے کہ ہم اس کے ضامن بن جاتے ہیں، یہ پھر یہ کام نہیں کرے گا، اس کو ابھی چھوڑ دو ضمانت پر، تو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن کے عذاب سے کہ ایک نفس دوسرے نفس کا ضامن نہیں بن سکے گا، ایک نفس دوسرے نفس کو چھڑا نہیں پائے گا کہ اللہ مجھے اس کی جگہ لے لو اور میرے اس بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو چھڑا دو، اس کی جگہ میں جہنم میں چلا جاتا ہوں۔ ایسا تو ہوگا ہی نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ایسا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس دن تو کہیں گے سارے کہ اللہ سب کو ڈال دے جہنم میں لیکن مجھے جنت میں لے کر جا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی کہیں بھی اللہ فرمائے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے جہنم میں لے جا، اس کو جنت میں ڈال دو، ایسی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، ایسا کوئی ضامن کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نیک برے کا نہیں بنے گا۔ دوسرا طریقہ دنیا میں کسی کو چھڑانے کا یہ تھا کہ جب ضمانت سے بات نہ چلتی تو کہتے تھے چلو فلانے آئی جی سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارے بہنوئی کے دوست کا دوست ہے، وہ ہمارے چچا کی بیوی کے خاندان میں سے ہے، وہ فلانے کے اس میں سے ہے، مطلب کوئی نہ کوئی رشتہ نکل ہی آتا ہے آئی جی سے اور ڈی جی سے اور فلاں جی سے، تو آئی جی سے جو ہے تو رابطہ کیا جاتا ہے، وہ اوپر سے کال کڑکاتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر چھوڑ دو، وارنٹ جاری کر دو اس کے رہائی کے۔ میں کہتا ہوں نہیں کیا، ایمانداری دکھائی تو میں معطل کر دوں گا، تو میں دور پھینک دوں گا، گاؤں میں پھینک دوں گا، یہ ساری سچی باتیں ہیں۔ وہ بیچارہ اگر ایماندار بہت زیادہ ہے لیکن ڈر جاتا ہے، اس نے بھی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، خرچے ہوتے ہیں، معطل ہونے کے ڈر سے، دور پھینک کے جانے کے ڈر سے، یا کوئی بھی کیس پڑنے کی وجہ سے وہ اس کو رہا کر دیتا ہے، سفارش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ بڑے اونچے ہوتے ہیں جو قیدی ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ دنیا میں سفارش کا تھا، زور زبردستی چھڑانے کا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ کے تو کوئی اوپر ہی نہیں ہے، تو اللہ سے کون اس طرح کی سفارش کروائے گا، چھوڑ دو اللہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے پتہ ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے گی، ایک چیز ہے جو اللہ سے کہے گی اللہ اس کو جنت میں لے کر جاؤ، اللہ اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ رو رو کر سفارش کریں گے، وہ رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر سجدے میں گر کر سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ قرآن کریم ہے، زندہ کتاب، یہ اللہ کی لاڈلی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی صفت ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ ایسی سفارش کر سکتی ہے، تو اس سے دوستی کر لیں۔ یہ قیامت کے دن کھڑی ہوگی بڑے میدان میں، یہ جھگڑا کرے گی، حدیث میں آتا ہے اس کا جھگڑا بھی اللہ کو پسند ہوگا، یہ کتاب جھگڑا کرے گی تو اس کا جھگڑا بھی اللہ کو پسند ہے، اور یہ کتاب جس کی شفاعت کرے گی اس کی شفاعت بھی اللہ نے منظور کر رکھی ہے، اور یہ کتاب جو اس کتاب کو امام بنا چکا ہے تو یہ کتاب امام بنے گی اور اس کو جنت تک لے کر جائے گی، اور جو لوگ اس کتاب کو پیچھے گرا چکے ہیں تو یہ اس کو جہنم میں گرا دے گی۔ یہ کتاب قرآن کو اللہ نے بہت پیاری صورت دے رکھی ہوگی، اور قرآن میدان حشر میں کھڑا ہو کر کہے گا عَلَىٰ مَن وَصَلَنِي وَصَلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن وَصَلَنِي وَصَلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ جس نے مجھے دنیا میں خود کے قریب کیا تھا، اللہ تو اسے اپنی رحمت کے قریب کر دے، اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ عَلَىٰ مَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ جس نے مجھے دنیا میں خود سے دور کیا تھا تو اسے آج اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لیکن کوئی انسان چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، اللہ پر زور زبردستی اور کسی کی نہیں کہ اللہ سے زور زبردستی کوئی کہے اللہ اس کو جنت میں لے کر جائے، اس کو جہنم میں، اور قرآن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گی، شفاعت کرے گی، جھگڑے گی، مقدمہ لڑے گی، یہ قرآن کریم یہ کتاب، اور کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر بھی روئیں گے اور یہ قرآن کریم جھگڑا کرے گی، یہ حدیث کا مضمون ہے صحیح۔ تو قیامت کے دن ایسا کوئی ہوگا بھی نہیں جو تمہیں زبردستی لے کر جائے۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا۔
تیسرا طریقہ دنیا میں یہ تھا کہ جب کوئی آفیسر بڑا ایماندار ہے اور وہ کسی بڑے آفیسر کی کال میں نہیں آتا نا، سفارش میں نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، بڑوں کی جب رالیں ٹپکنے لگتی ہے جس چیز کے لیے، وہ قائد اعظم بابا جی ہے، پھر شفاعت میں قائد اعظم بابا جی کو لے جائے جاتے، تو بولا اس کے آگے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کے سفید بالوں کو دیکھ کر لوگ شفاعت کر دے، لوگ جو ہے تو چھوڑ دیتے ہیں قیدی کو۔ اب قائد اعظم بابا جی کون ہے؟ نوٹ ہے، نوٹ۔ یہ نوٹ ایسی چیز ہے جو آپ سے حرام حلال کروا دیتی ہے، حلال حرام کروا دیتی ہے۔ تو ایسے نوٹ کو دیکھ کر جس پر قائد اعظم بابا بھی ہو، جس پر پیچھے کوئی مسجد بھی ہو، کوئی کالج بھی ہو، تو اب اتنا پیارا نوٹ گرین کلر کا، ریڈ کلر کا، جب آپ اتنے اس کا بکسا بھر کر لے کر جاؤ گے، اب یہ تو گناہ کا کام ہے، کتنے پیسے میں آپ کام نہ کرو، تو پھر رشوت دی جاتی تھی اور رشوت سے کام نکلوائے جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس تو قیامت کے دن پیسے ہوں گے ہی، بالفرض ہوئے بھی نا، پوری دنیا تم دے دو، سورہ مائدہ میں آتا ہے لن تقبل منہم، ان سے قبول نہیں ہوگا اگر یہ پوری دنیا بھی دے دے۔ یہاں پر تو تھوڑا وضاحت کے ساتھ ہی، ادھر وضاحت کے ساتھ ہے، پوری دنیا بھی دے دے لن تقبل منہم، ان سے قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں ان سے رشوت بھی قبول نہیں ہوگی، واللہ هم ينصرون۔ چوتھا طریقہ دنیا میں یہ تھا کہ اگر رشوت سے بھی بات نہ بنتی تو کیا کرتے، پھر روڈ بلاک کر دیتے، ٹائریں جلاتے، احتجاج ہوتے، جل سے جلوس نکالتے، ہمارے بندے کو رہا کر دو، ہماری قیدی کو رہا کر دو ورنہ ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے، ہم اس ملک کو جلا دیں گے۔ تو وہ دھرنا دینے بیٹھ جاتے ہیں، بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، تو پھر آخر کار حکومت اس فساد کو، بدامنی کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی ہے، سرنڈر ہو جاتی ہے اور اس قیدی کو رہا کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت میں کوئی کسی کے لیے جل سے جلوس بھی نہیں نکالنے والا، کوئی کسی کے لیے احتجاج بھی نہیں کرنے والا، مظاہرے بھی نہیں کرنے والا۔ تو لہٰذا خود عمل کرو، خود اپنا عقیدہ درست کرو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اچھا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط کر لو، قرآن کے آگے بیٹھو، عقیدہ قرآن کے مطابق کرو، عمل سنت کے مطابق کرو، تو بس اللہ ہی کافی ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اور اللہ ہی مالک ہے کیونکہ اختیار اللہ کا ہی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا حصہ ختم ہو چکا۔ آج کے سبق میں ہم نے اللہ ربی کریم کی تیسری صفت پڑھی، مالکیت، مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام الوہیت کی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، یا تمام خدائی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ تمام الوہیت کی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ اچھا، الالوہیت للہ، الحمدللہ تمام خدائی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، الرحمن الرحیم مہربانی کرنے والا، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا، مالک یوم الدین مالک ہے روز قیامت کا، مالک ہے آخرت کے دن کا۔ سنائیے۔